پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا چھوٹا سا گاؤں اپنے اندر ایک ایسی خاموش شفافیت رکھتا تھا کہ انسان کو لگتا تھا جیسے وقت یہاں سست ہو کر چلتا ہے۔ صبح اتنی نرم تھی کہ جب سورج درختوں کے پیچھے سے جھانکتا تو اس کی روشنی زمین پر یوں گرتی جیسے کسی نے دودھ کی باریک تہہ پھیلا دی ہو۔ پرندوں کی آوازیں بھی یہاں معمول کی طرح نہیں لگتی، بلکہ کسی دور دراز مقام سے گونج کر آتی محسوس ہوتی، نازک، اتنی خالص، اتنی پرسکون کہ سننے والا اپنی ہی سانسوں کو بھول جاتا۔ راتیں اور بھی حیرت انگیز تھیں۔ تارے آسمان پر یوں جھلملا رہے ہوتے جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ ان میں تیل بھرتا رہا ہو۔ ان کے درمیان کی خاموشی گہری، میٹھی اور کسی پرانی دعا کی طرح مہربان تھی۔ اسی گاؤں میں ایمان نام کی ایک لڑکی رہتی تھی، بے حد خاموش، بے حد نرم دل اور اپنی عمر سے کہیں زیادہ سوچ رکھنے والی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، وہ روشنی جو اکثر ان لوگوں میں ملتی ہے جو خود سے زیادہ دوسروں کے دلوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لوگ اسے مختلف، الگ اور کبھی کبھی پراسرار سمجھتے، مگر ایمان اپنے بارے میں کچھ بھی خاص نہیں مانتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ بھی باقی سب کی طرح ایک عام انسان ہے، بس تھوڑا حساس، تھوڑا زیادہ سوچنے والی اور شاید تھوڑا زیادہ خاموش۔ ایک دن جب سورج ڈھلنے لگا تھا اور فضا ہلکی سنہری ہو رہی تھی، گاؤں کے دروازے پر ایک عجیب سی حرکت ہوئی۔ ایک بوڑھا فقیر جس کے قدم ایسے چل رہے تھے جیسے وہ زمین کو چھو کر نہیں بلکہ ہوا کے کاندھوں پر سوار چلتا ہو، گاؤں کے اندر داخل ہوا۔ اس کی داڑھی سفید، مگر اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جسے دیکھ کر انسان کو اپنے اندر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے۔ لوگ اس کے پاس جمع ہونے لگے، کسی کو خیرات چاہیے تھی، کسی کو دعا، کسی کو تسلی، مگر فقیر کی نظر بھیڑ میں سے گزرتی ہوئی سیدھی ایمان پر آ کر رک گئی۔ وہ رک کر مسکرایا، مگر یہ مسکراہٹ عام نہیں تھی، یہ وہ مسکراہٹ تھی جس میں پہچان چھپی ہوتی ہے، جیسے وہ اسے کسی بہت پرانی کہانی سے جانتا ہو۔ وہ ایمان کے پاس آیا، رک گیا اور بڑے آہستہ مگر بے حد یقین بھرے لہجے میں بولا، تو اپنے اندر چراغ رکھے ہوئے ہے، مگر تو خود اندھیرے میں بیٹھی ہے۔ ایمان جیسے کسی نے بے آواز جھنجھوڑ دیا ہو۔ وہ خاموش کھڑی رہی، مگر اس کی روح میں ایک لرزش اتری، ایک ایسی لرزش جو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب کوئی انسان پہلی بار اپنی اصل طرف دیکھتا ہے۔ فقیر نے آگے کہا، روشنی دوسروں کو نہیں دیکھتی، وہ اپنے مالک کو پہچانتی ہے، اور ابھی تو اپنے مالک کو نہیں پہچانتی۔ یہ الفاظ اس پر گرے نہیں، اس میں اتر گئے۔ اسی رات ایمان سو نہ سکی۔ چاند آسمان میں چمک رہا تھا، مگر اس کی روشنی بھی اس کے دل کے اندر کے سوالوں کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے گھر سے نکلی اور اس مقام کی طرف چل پڑی جو پہاڑ کے اوپر تھا، جہاں ہوا بھی ادب سے چلتی تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا میں واقعی اپنے اندر کوئی چراغ رکھے ہوئے ہوں؟ ہوا خاموش رہی، مگر دل نے جواب دیا۔ وہ جواب الفاظ نہیں تھے، وہ ایک محسوس تھی، ایک اندرونی روشنی کی ہلکی سی تھرتھراہٹ۔ اسے لگا کہ کوئی چیز اس کے سینے میں بہت دیر سے قید تھی اور اب پہلی بار سانس لے رہی ہے۔ اچانک اسی جگہ وہی فقیر نمودار ہوا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ ایمان یہاں آئے گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، بالکل ویسے جیسے کوئی استاد اپنے بے چین شاگرد کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ وہ نرم لہجے میں بولا، بیٹی، روشنی تمناؤں سے نہیں ملتی، وہ انسان کو اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنے آپ سے سچ بولنے کی ہمت کر لے۔ ایمان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، میں نے ہمیشہ دوسروں کی باتیں سنی ہیں، اپنی نہیں۔ فقیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اسی لیے تو چراغ جلتا نہیں۔ دوسروں کی آوازیں ہوا بن کر تیری روشنی کو بجھاتی رہیں اور تو سمجھتی رہی کہ اندھیرا تیرا ہے۔ ایمان کے ہاتھ تھر پھرا گئے۔ اس نے دل کے اندر جھانکا، وہ درد، وہ خوف، وہ بوجھ، وہ خاموشیاں جو اس نے سالوں سے دبائے ہوئے تھیں، وہ سب ایک ایک کر کے اس کے سامنے آنے لگے۔ جیسے ہی اس نے اپنی پہلی سچائی کا سامنا کیا، اسے لگا کہ سینے میں کوئی چھوٹی سی روشنی جاگ اٹھی ہے، نرم، خاموش، مگر مکمل طور پر زندہ۔ فقیر اٹھنے لگا۔ اس نے جاتے ہوئے کہا، دیکھ لیا، چراغ کبھی غائب نہیں تھا،
بس تو نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بولی، میں نے اپنی روشنی کو پہچان لیا ہے۔ فقیر نے کہا، پہچان صرف آغاز ہوتا ہے، اصل سفر تو اب شروع ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے رات کی تاریکی میں گم ہو گیا، بالکل ایسے جیسے کبھی آیا ہی نہ تھا۔ اور ایمان اب وہ لڑکی نہیں رہی تھی جو خود کو اندھیرے والی سمجھتی تھی۔ اب وہ چراغ تھی جو اپنے مالک کو جان چکی تھی، اور روشنی جان لے تو پھر رکتی نہیں، پھیلتی ہے۔